بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کو متاثر کرتا ہے، بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونے کی عادت کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ جوڑ مضبوط کرنے ہیں تو خشخاش اور بادام کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ معدے کو ہر طرح سے ٹھیک رکھنے کے لیے جامن کھایا کریں۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ مصری کے استعمال سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے بھی رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تلسی کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی۔ آپ کا کولیسٹرول بھی ٹھیک رہے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے۔ جب بھی کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں تو آپ اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنی ہو تو 1 چمچ میٹھا سوڈا اور نمک آپس میں ملا کر دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہو جاتا ہے، داغ دھبے دور ہونے لگتے ہیں اور معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے الائچی اور ملٹھی چباتے رہا کریں، تھوڑی دیر بعد بدبو جاتی رہے گی۔ اگر دودھ ہضم نہ ہوتا ہو تو دارے چینی ملا کر استعمال کریں۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں کھدروں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو اوپر برف کی ٹکور کریں، فوری آرام آ جائے گا۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندے کو اگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد سخت بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو بند کرتا ہے، جس سے جوانی میں ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، جسم کو توانائی فراہم ہوتی ہے۔ یہ دل کو بھی صحت مند بناتا ہے، کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے اور بال بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست رہتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تمام بیماریاں کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، لہذا اچھا کھائیں اور صحت مند کھائیں۔ نظر کمزور ہو یا خراب ہو تو روزانہ بادام اور سونف کھایا کرو۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ زیادہ ہیوی کھانا کھانے کے بعد 2 جامن کھانے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گرم پانی پیا کرو۔
بچوں کا قد بڑھانے کے لیے انہیں روزانہ 11 کھجوریں کھلایا کرو۔ املی اور آلو بخارے کے شربت سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ درد کبھی نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگا کر سویا کریں۔ کمر کے موہروں میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 3 ہفتے روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا چاہیے تو تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں۔ کالے چنے کا شوربہ پینے سے ٹی بی جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ کمر درد دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل مسلسل استعمال کریں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اگر سانپ کاٹ لے تو پھٹکڑی پیس کر اس میں پانی ملا کر مریض کو پلا دیں۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی میں چند قطرے لیموں کا رس ملائیں، 15 منٹ کے لیے چہرے پہ لگا رہنے دیں۔ جب سوکھ جائے تو چہرہ دھو لیں، چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دو، دماغ فریش ہو جائے گا۔ اگر انگلی میں کوئی نکیلی چیز چبھ جائے تو اس حصے پر تھوڑی سی برف کی ٹکور کرو، انشاءاللہ فوری آرام آئے گا۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کریں، اس سے ہاتھوں کا کھردرا پن دور ہو جائے گا اور ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ کھانسی اور بلغم ہو تو لاہوری نمک چوستے رہا کریں، کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ آک کے دودھ کے 3 قطرے ہتھیلی پر ملنے سے سر درد ختم ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں، ہر طرح کی بیماری سے دور رہیں گے۔ ڈینگی بخار کا علاج کرنا ہو تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے کے فائدے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے چہرے کے غیر ضروری بال قدرتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کیا کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو، صحت مند زندگی چاہیے تو پھلوں کا استعمال کیا کرو۔ مچھلی کے سر کا شوربہ استعمال کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اعصابی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔
پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جوڑ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں، قبل از وقت بڑھاپا نہیں ہوتا، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں کا پرانا سے پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے تو خالص عرق گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھویا کریں۔ ناظرین، نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے۔ لونگ کا ایک دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبا لیا جائے تو رکی ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہے، کافی حد تک زکام میں بھی آرام ملتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ملتانی مٹی، عرق گلاب، کھیرے اور لیموں کا رس، ان چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی عکاب جیسی بڑھ جاتی ہے۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ جوانی برقرار رہتی ہے اور نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو لیموں کا رس نکال کر اس جگہ پر مل دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 4 مغز کا تیل سر پہ لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ 4 مغز کا تیل استعمال کرنے سے آنکھیں چمکدار ہوتی ہیں۔ 4 مغز کا تیل سر پہ لگانے سے سر درد میں بھی کمی آتی ہے۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ بھی موٹے ہونے لگتے ہیں۔ پودینے کے استعمال سے سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چلغوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کے کھانے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے اور سردی میں کمی ہوتی ہے۔ پالک کے استعمال سے بینائی کم نہیں ہوتی۔ آدھا پاؤ دہی میں 10 پسی ہوئی کالی مرچ اور 1 لیموں نچوڑ کر ملا لیں۔ 20 منٹ کے لیے بالوں پر لگائیں، آپ کے بال ملائم اور نرم ہو جائیں گے۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بال بڑھانا چاہتے ہو تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھی شیمپو سے بال دھویا کریں۔ ذہنی الجھن، دماغی پریشانی ہو تو برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر گردن کے گرد لپیٹ لیں، کافی حد تک سکون ملے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ جس کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو اپنے سر پر 4 مغز کا تیل لگایا کرے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو زیتون کے تیل کے گھونٹ پی لیں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے زیرہ بھون کر چباتے رہیں۔ دہی کا پانی استعمال کرنے سے جگر صاف رہتا ہے۔ دمے کی صورت میں زیتون کا تیل اور پانی میں شہد ڈال کر پینا مفید ہے۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا کہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لیں، اس سے دن بھر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس بھی نہیں ہوگی۔ 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ سونف پسی ہوئی کھا لیں، اس کے مدرجہ ذیل فائدے ہیں۔ اس کا استعمال موٹاپا، قبض، بدہضمی اور تیزابیت سے آپ کو دور رکھے گا۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے یہ بے حد مفید چیز ہے۔ شادی شدہ افراد اگر اسے استعمال کریں تو ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر سے چھٹکارا اور خون کو صاف کر دیتا ہے۔ پیٹ کی چربی،
پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جائے گی۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے خشک کھانسی دور ہوتی ہے۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بے حد مفید ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے بھی پرہیز کرو۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، خون کی روانی ہمیشہ بہتر رہتی ہے۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے خشکی اور میں دونوں بھاگ جاتی ہیں۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیجوں کا سفوف بنا لیں اور اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر دودھ کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چائے بناتے وقت 1 چٹکی خسخاس کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خسخاس ڈال کر ابال لیں، چھان کر اسے پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی بھی پی لیں۔ چند دن میں گھٹنوں کے درد میں بہتری محسوس ہوگی۔ رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے، زبان جلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور دانت ملنے لگ جاتے ہیں۔ سیب کا رس پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھا کر دودھ پینے سے رنگ گورا ہونے لگتا ہے۔ اگر کسی کو کھانسی نہ رک رہی ہو تو وہ سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے، اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے ہی پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پکانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کریں یا پھر برف سے پانی کو ٹھنڈا کر کے متاثرہ حصہ ڈبو دیں۔ سیب کے رس میں کالی مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر کھانے سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد بھی دور ہو جاتا ہے۔
सेब को निचोड़ कर नमक मिलाकर उसका रस पीने से मतली लगना बंद हो जाती है। हरेड़ का मुरब्बा खाने से अक्ल बढ़ती है। जोड़ टांगे हाथी जैसी मजबूत हो जाती हैं। जोड़ और टांगे हाथी जैसी मजबूत होती हैं। शहद खाने से दिमाग तेज होता है। दिमागी परेशानी हो तो ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर सर पर लिपेट दें। दांतों के कीड़े को खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें। कद छोटा हो तो हरेड़ का मुरब्बा खाएं। उम्र जो भी हो, कद बढ़ने लगेगा। अगर अपने जिगर को महफूज रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जिगर अच्छा खून बनाता रहे, तो फास्ट फूड की बजाय सब्जियां का इस्तेमाल करें। अगर पेट की कोई बीमारी है तो मसूर की दाल इस्तेमाल किया करो। किशमिश खाने से पट्टे मजबूत होते हैं। इंसानी कमजोरी खत्म होती है। ये चेहरे की रंगत भी निखारता है। जोड़ दर्द में भी आराम मिलता है। आयरन की कमी हो जाए तो घर में गोभी और पालक की सब्जी का इस्तेमाल करें। एक पाव इलायची और मेथी लेकर दोनों को बारीक पीस लें और सुबह शाम एक चम्मच इस्तेमाल करें। बवासीर ठीक हो जाएगी। कब्ज खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी दूर होगी। ख़वातीन के पोशीदा अमराज भी ठीक हो जाएंगे और हर तरह की शिफा मिलेगी।